دین اسلام صرف عقائد و عبادات کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اخلاقیات اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، قیامت کے روز میزان میں سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن اخلاق۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی سے متعلق فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ حقیقتاً بہت اونچے اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو سب سے بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ اخلاق کے پیکر تھے، اس لیے ہمیں اخلاق سیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو برتاؤ کرتے تھے اپنے اطراف کے افراد سے، چاہے وہ آپ کے بیوی بچے ہوں یا صحابہ ہوں یا غریب افراد ہوں یا پھر دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ کا برتاؤ کیسے ہوتا تھا دوسرے افراد کے ساتھ، یہ اخلاق۔ دو چار واقعات کی روشنی میں ہم معلوم کریں گے کہ اللہ کے رسول کے اس طرح کے مثالی اخلاق تھے تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ پہلا واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مجھے نہیں آتا، تو حضرت جبرائیل ان کو بھیجتے ہیں، یعنی کہ گلے لگا کر ایسا دباتے ہیں۔ ایک یہ تکلیف اور ایک نئی مخلوق اللہ کے رسول نے پہلی بار دیکھی تو وہ ایک خوف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر بہت ہی اچھی خوبیاں ہیں، آپ اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ کیا صفات کا؟ اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کرتی ہے، فرماتی ہے کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، یہ سب سے بڑے اخلاق کی نشانی، آپ رشتے جوڑتے ہیں۔ پھر فرماتی ہے آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ پھر فرماتی ہے آپ عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں۔ یہ آگے کے واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح۔ پھر فرماتی ہے مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی بیگم خود آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دے رہی ہے، تو یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے، یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے کے یہ جو اخلاق تھے اس کا تذکرہ، تو نبوت ملنے سے پہلے سے ہی اللہ کے رسول کے اخلاق جو ہے بہت ہی بہترین اخلاق ہے، بلکہ جو مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ آپ کو آپ کے نام سے زیادہ آپ کے اعلیٰ صفات سے، یعنی کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس طرح اللہ کے رسول کو پکارا کرتے۔ صادق آ گئے، امین آ گئے، تو یہ اچھے اخلاق کی جو ہے صفات تھی، نشانیاں تھیں، تو اللہ کے رسول کے اچھے اخلاق سے جو ہے پہچانا کرتے۔ بہت بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایک نشانی پر آپ غور کریں کہ کیا کیا بڑی بڑی جو ہے اعلیٰ صفات کا انہوں نے تذکرہ فرمایا تھا۔ تو برادر اسلام ایک واقعہ آپ دیکھیں گے، واقعہ جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کس طرح کے اخلاق میں حامل تھے اور کس طرح دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کو کما کر دیتے تھے، بیواؤں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ یمن کا ایک شہر ہے زبید، تو وہاں سے ایک زبیدی یعنی کہ وہاں رہنے والا شخص ہے، تین بہترین اونٹ لے کر مکہ پہنچا، کیونکہ مکہ ایک مقدس مقام کے ساتھ ساتھ تجارت کا مرکز بھی تھا، وہاں پر جو ہے بازار لگا کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ سال میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ خصوصاً وہاں پر جو ہے آیا کرتے تھے اپنے سامان کو بیچنے کے۔ تو وہ حضورہ بازار میں آتا ہے زبیدی، اب اتنی محنت سے، اتنی دور سے، یمن سے وہ مکہ آتا ہے بازار میں مال فروخت کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافی امید لے کر آیا تھا کہ اچھے مال پہ میں بیچوں گا، فائدہ لے کر جاؤں۔ تو وہاں پر ابو جہل ایسا آدمی تھا جو ظلم کرتا تھا، سستے داموں میں لوگوں سے خرید لینا چاہتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ تو جب وہاں اس نے دیکھا کہ یہ شخص اتنے بہترین اونٹ لے کر آیا ہے، تو اس نے کیا کہا، یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس زبیدی نے جو دام بتائے، ابو جہل نے کہا میں اس دام کا تیسرا حصہ دوں گا، 1/3 حصہ ہی دوں گا، یعنی کہ 300 اگر اس نے کہے
تو یہ کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ میں 100 ہی دوں گا، 300 کی جگہ پہ آدھے سے بھی کم 1/3 حصہ ہی میں دوں گا۔ وہ نہیں مانتا، کیونکہ اتنی محنت کر کے یہاں پہنچنے کے بعد جو اس کو ملنی چاہیے رقم، اس سے بھی بہت ہی کم دے رہا ہے۔ اب ابو جہل چلا جاتا ہے، لیکن اب اس سے کوئی مال خریدتا نہیں، کیونکہ ابو جہل کا روب اتنا تھا کہ جو ابو جہل جس سے ڈیل کر دیا اور نہیں ہوئی تو اب وہ اس سے مال کوئی خریدتا ہی نہیں، کیونکہ ابو جہل کو اب وہ ہونا ہے، اب وہ دوسروں کو کس طرح بیچ سکتا ہے، اور دوسرے خریدتے بھی نہیں تھے اس سے، اب اس نے ابو جہل سے، کیونکہ وہ بڑا جو ہے سردار قسم کا شخص تھا، تو ابو جہل کو منع کر دیا، تو اب کوئی بھی اس سے پوچھ رہا نہیں ہے، تو اب یہ شخص بڑا غمگین ہو گیا۔ تو اب اس نے کیا کیا، لوگوں کے پاس جا کے، سب کے پاس جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے رسول کعبہ کے پاس ابوبکر اور عمر اور سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں آ کر وہ ندا لگاتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا، تجارتی قافلے تمہارے پاس کیسے آئیں گے، کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا جو تمہارے پاس حرم میں آتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ اس طرح کی ندا وہ لگاتے تھے، مظلوم شخص جو ہے اس طرح کی ندا لگاتے تھے کوئی حل کرے۔ تو یہ بہت سو کے پاس گیا تھا، ہر کوئی خاموش ہے، کیونکہ ابو جہل سے پنگا لینا ہے، ایک معنوں میں سب خاموش ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ پوچھا کیا ہوا ہے، تو ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس تفصیل اس نے باتیں سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اونٹ کہاں ہے، تو زبیدی نے حضورہ میں جو ہے میرے اونٹ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 اونٹ اس سے خرید لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ 3 اونٹوں کو بیچنا شروع کرتے ہیں اسی بازار میں، تو ایک اونٹ بک جاتا ہے، دوسرا اونٹ بک جاتا ہے، تو 2 اونٹ بک جاتے ہیں 3 اونٹوں کی رقم پہ جو اس نے کہی تھی، اور ایک اونٹ بچے ہوا رہتا ہے، پھر وہ بھی بک جاتا ہے، تو وہ ایکسٹرا جو رقم آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں اس مال کو تقسیم کر دے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ان کا حق دلاتے تھے، اور دوسرا بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو سبق بھی سکھانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بازار ہی میں ایک جگہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو، دوسروں پر ظلم کر رہے ہو، اس طرح کی حرکت آئندہ سے اب ہرگز مت کرنا، ورنہ تم پچھتاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسا کام کیا جائے گا جس کی تم امید بھی نہیں کرو گے۔ تو ابو جہل جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ سے اس طرح سے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں، تو دوسرے جو اس کے دوست احباب تھے، امیہ بن خلف، اس طرح کے لوگ، وہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں تم تو محمد کی غیر موجودگی میں تو بڑے بڑی ہانکتے ہو، وہاں آتے ہی مر گئے تم، یعنی کہ بچ گئے، خاموش ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ تو ابو جہل نے کہا جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے آزو بازو ایسے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جو نیزے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اگر میں ان کی بات کا انکار کر دیتا تو وہ نیزے مجھے گھونپ دیتے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے رسول کی حفاظت اور مدد بھی کیا۔ تو برادر اسلام یہ ایک واقعہ تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے ساتھ تو اچھا معاملہ کرتے ہی تھے، اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی بہت ہی حیران کن، بہت ہی زیادہ حیران کن ہوا کرتا ہے۔ آپ ایک واقعہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جنگ حنین کا موقع ہے، تو وہاں پر مالک بن عوف النصری جو ہے مشرکین کی خالی جماعت تھی، اس کا وہ سردار تھا، فوج کا سردار، تو وہ حملہ کرنے کے لیے حنین کے پاس آ جاتا ہے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تعاون کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے بنو حوازن کا سردار تھا، بنو ثقیف کے افراد کو بھی جمع کرتے 25,000 کا لشکر لے کے ٹہر جاتا ہے حنین میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ سے لڑنے کے لیے۔ تو وہ جو جماعت تیار کرتا ہے 25,000 کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ تم اپنے مال کو، اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر آؤ، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ تو اب سب مان لیے اس کی بات، کیونکہ وہ جتنی زیادہ اس کو اپنی فوج کو تیار کر کے آیا تھا کہ اس فوج ایسا لڑنا بھاگنا ہی نہیں، کیونکہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے، گھر، اور گھر کے سب یعنی کہ بیوی بچے مال مویشی سب اپنے ساتھ ہی لے کر آئے، تو وہ بھاگنے کی سوچے ہی نہیں، سب یہیں پر ہے، اب ان کی حفاظت کرنا ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے فوج لے کر وہ آ گیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو اسٹارٹنگ میں تو صحابہ جو ہے
شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب نڈر اور بہادر اور شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے اور پکارا تو سب صحابہ جمع ہوئے اور پھر جو ہے اس مخالف لشکر کو شکست دے دی۔ تو اب جو ہے وہ جو سردار تھا مالک بن عوف، وہ جو ہے بھاگ گیا۔ یہ ہے بنو حوازن قبیلے کا، لیکن بنو ثقیف کے قبیلے کے پاس جاتا ہے اور ان کے جو محل ہوتا ہے اس میں اونٹ ووش ہوتا ہے۔ اب بنو حوازن کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جو ہے آپ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اسلام بھی لا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول ان کا جو مال تھا، ان کے جو خیری تھے، سب ان کو لوٹا دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ اخبروا مالکا انه ان اتاني مسلما رددت علیہ اہلہ ومالہ وعطیتہ بیتا من الابل، اور فرماتے ہیں کہ مالک بن عوف کو یہ خبر دے دو کہ اگر وہ لوٹ کر آ جائے اور تمہاری طرح مسلمان بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ یا اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو میں اس کے اہل و عیال کو اور اس کے مال کو لوٹا دوں گا اور ساتھ میں 100 اونٹ اس کو دوں گا۔ تو جب یہ خبر اس کو پہنچتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عطا کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی مخالف فوج ہوتی تھی، اس کا جو کمانڈر ہے، اس کا جو سردار ہے، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف بھی کر دیے ہیں اور ساتھ میں 100 اونٹ اس کو ایکسٹرا بھی عطا کیے ہیں، اور اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کیے، بلکہ جو آئندہ طائف کے ساتھ آگے جو سریہ ہونے والا تھا، اس کو ساتھ اس فوج کو اس کے ساتھ کر کے آگے بھیج دیا۔ تو اتنا بھروسہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالف فوج کا جو سردار تھا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گئے، اور پھر اللہ کے رسول کے جو آگے کے سریے تھے اس میں جو ہے پرجوش طریقے سے، تو اسی طرح کا لیڈر اور بہادر اور شجاع جو ہے اللہ کے رسول کے ایک سپاہی مل جا کے سادہ رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی غریب و فقیر انسان کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے تعلقات بہت ہی بہترین اور عمدہ تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام زاہد بن حرام تھا، یہ بدو مطلب مدینہ کے اطراف میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو عجلہ قبیلے کا جو شاخ تھی قبیلہ غطفان، وہ جو ہے مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، بدو قبیلہ تھا وہ۔ تو وہاں کا ایک شخص زاہد بن حرام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور جب آتا تھا مدینہ کو، گاؤں سے مدینہ اللہ کے رسول کے پاس جب آتا تھا تو اللہ کے رسول کے لیے تازی سبزیاں، پھل، شہد، ستو وغیرہ لے کر آتا تھا، تو ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جو ہے بہت ہی اچھی چیزیں ساتھ میں اس کو بھی تحفہ دیا کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جب آتا اپنا سامان بیچنے کے لیے، مدینہ شہر میں بیچنے کے لیے اپنا سامان لے کر آتا تو بازار میں ٹہلتا اور اونچی آواز لگا کے اپنا سامان بیچا کرتا۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول یہ جو ہے خلیفی تھا، یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اس تعلق سے کہ ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، تو آل محمد کا دیہاتی دوست جو ہے یہ ظاہر بن حرام، تو دوست مانتے تھے اللہ کے رسول۔ اب اس کی حیثیت اور پوزیشن کیا تھی آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر جب وہ سامان بیچنے کے لیے بازار گیا تھا مدینہ کے، تو اللہ کے رسول بھی بازار میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ آواز لگا کر بیچا تو اپنا دوست ہے، تو اللہ کے رسول پیچھے سے جا کر اس کی آنکھیں بند کر دیتے۔ ایسا عام طور سے آپ دیکھے ہوں گے دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو پیچھے سے ایسا آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ کوئی اس کے ساتھ اتنا کلوز ہو گیا ہے، وہ بدو تھا، اس طرح کی چیز سے وہ واقف نہیں تھا، وہ گھبرا گیا کون ہے بھائی جو اس طرح کر رہا ہے۔ لیکن جب اس کو محسوس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں اتنے نرم اور ریشمی طریقے کے اور خوشبو پھیل رہی ہے، تو سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، تو اس نے اپنی پیٹھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا تاکہ برکت حاصل ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، یعنی کہ مذاق میں اس وقت جو ہے بازار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مذاق کیا، تو وہ کیا کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اس غریب شخص کو خریدے گا، نہ اس کی صورت شکل صحیح ہے، نہ اس کا جسم صحیح ہے، نہ اس
جس کے پاس مال و دولت ہے، میں بیکار سا شخص ہوں، مجھے کون خریدے گا، جو خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کون اس طرح کہا ہے کہ تم بیکار، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، لہذا اللہ کے پاس تمہارا بہت بڑا مقام۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر شخص کو، جس کی صورت شکل نہیں ہے، جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، جو گاؤں کا شخص ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے بہت ہی دوستانہ تعلقات تھے، بہت ہی کلوز تعلقات۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ اخلاق جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم امیر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن غریب فقیر لوگوں کے ساتھ دھتکار دیں، اور جو ہمارے ساتھ اچھا رہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور جو ہم سے کمتر ہے ان سے برا سلوک کریں، تو یہ اخلاق نہیں ہے، برے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ اتنے شخص سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے میل جول رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے۔ تو ایک واقعہ یہ بھی ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت ہی فقیر شخص ہوں، مجھے کون جو ہے اپنی گھر کی لڑکی دے، میری صورت شکل نہیں ہے، نہ میرے پاس مال دولت ہے، میں فقیر و محتاج ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور پہلے تو یہ کہو کہ رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہنا اپنے گھر کی لڑکی سے میرا نکاح کرا۔ تو جلیبی ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، جا کر دستک دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ جلیبی۔ کہا کون جلیبی؟ پہلی بار ہم نام سن رہے ہیں، کون جلیبی؟ کہتے کہ ایسا جلیبی شخص تھا جس کے بارے میں کسی نے کوئی سنا ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک دم ایسا شخص جس کو بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایسے تھے۔ تو لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے پہچانتے ہیں، ان سے تعلق ہے، اور ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں، ان کی شادی کا سوچ رہے ہیں، اور ان کے شادی کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتا ہے، جو گھر والے ہیں کہتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا۔ تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ پھر کہتے ہیں کس لیے آئے؟ کہا اللہ کے رسول نے کہ اس گھر کے لوگوں سے کہو کہ تم اس گھر کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرائے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں۔ جب بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی کیا کہتی ہے کہ ہم ایسے شخص کو اپنی بیٹی سے کیسے نکاح کرائیں جس کی جو ہے صورت شکل یا جس کے پاس مال و دولت کچھ رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیسا جو ہے کرائیں؟ لیکن پیچھے سے جن کی بیٹی یہ بات سن رہی تھی، اس نے کہا کہ والدین سے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے نکاح کا، آپ اس کو نہیں لوٹا سکتے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول مجھے ضائع ہونے نہیں دیں۔ تو پھر وہ مان گئے اس بات کو کہ اگر ہم اس رشتے کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ان کو احساس ہو جاتا اگر ہم اس رشتے کا انکار کریں گے تو گویا ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں گے، کیونکہ رشتہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ خوشی خوشی اللہ کے رسول کے پاس وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں راضی ہوں اور میری بیٹی بھی راضی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت برکت کی دعا کی، اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ خرچیلا جو گھرانہ ہو گیا یہی گھرانہ ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت سے نوازا۔ پھر بھی اتنا زیادہ خرچ کرتا تھا جتنا کہ دوسرے مدینہ کے افراد خاندان والے گھر والے نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ یہ گھر خرچ کرنے والا بن گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس گھرانے کو برکت کی دعا دی۔ تو السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب سے غریب صحابی سے اتنا زیادہ کلوز تھے، ان کے اتنے معاملات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ چند جھلکیاں تھیں، اس طرح کے بہت سووں کے سینکڑوں کے واقعات ہیں، لوگوں سے اللہ کے رسول کے کیسے کیسے تعلقات تھے، رویات تھے، معاملات تھے، حسن سلوک کی ہمیں جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ کیسے حسین تعلقات رکھتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ۔
تو یہ تمام ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور آپ سے سیکھنے اور اس پر عمل کرانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو باکمال بنا دے، ہمارے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنا دے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔